بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس وقت بغیر مقتدر حلقوں اور عمران خان کی ایک بڑی جنگ شروع ہے۔ پی ڈی ایم حکومت اس پورے معاملے کو انجوائے کر رہی ہے، لیکن دوسری طرف جو عوام ہے وہ اس وقت مہنگائی کی چکی میں پس چکی ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان سے ایک بڑی بریکنگ نیوز آئی ہے، عمران خان کی کس طرح سن لی گئی ہے، اس کی تفصیل میں نے آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ سمیع ابراہیم لاپتہ ہیں اور ابھی تک کسی ادارے نے ان کی گرفتاری کا ذکر نہیں کیا۔ آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں انتہائی عام سماعت ہوئی ہے، 24 گھنٹے کا ٹائم دیا گیا ہے، کس کس کو بلایا گیا ہے، اس حوالے سے بھی ہم بات کریں گے۔ پرویز الہی کو گرفتار کرنے کے لیے ان کے گھر کو پولیس نے گھیر لیا ہے اور اس حوالے سے بھی کچھ تفصیلات ہیں۔ اور آج ایک اور پریس کانفرنس ہوئی ہے یا پریشر کانفرنس ہوئی ہے، اسی سے ہم ویڈیو کا آغاز کریں گے اور میں امید کروں گا کہ آپ سماعت کرنے کے بعد ہمیشہ کی طرح اپنے قیمتی فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کریں گے۔ اس وقت بڑی عجیب صورتحال ہے۔ جو شخص بھی آئندہ تحریک انصاف سے توبہ کر لیتا ہے اس کے لیے جیل کا ایک دروازہ کھلتا ہے، آگے وہ لانڈری میں داخل ہوتا ہے، اس کے بعد اس کی بالکل تمام جرم معاف ہو جاتے ہیں۔ لیکن جو شخص بھی عمران خان اور تحریک انصاف کے ساتھ رہنا چاہتا ہے وہ اس وقت سب سے بڑا مجرم ہے اور اس پر کئی کیسز ہیں، بہت ساری ایف آئی آرز ہیں، کسی کے اندر بھی ڈال دیں گے، الزامات ہیں وہ لگائیں گے، پروو کرتا رہے گا، ایک جگہ سے نکلے گا، رہائی کا حکم ہوگا، دوسرے کیس میں ڈال دیں گے، یہ ساری صورتحال پیدا ہوگی۔ ابھی آپ کو میں تھوڑا سا آپ نے صبر اور تحمل سے سننا ہے۔ ملیکہ بخاری صاحبہ، آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے ان کو رہا کرنے کا حکم دیا۔ ویسے تو اعجاز چودھری صاحب کی رہائی کا بھی حکم ہوا، لیکن ان کو دوبارہ گرفتار کر لیا گیا چونکہ توقع تھی کہ وہ بالکل نہیں چھوڑیں گے، پرانے نظریاتی وہ تحریک انصاف کے ساتھ ہیں۔ لیکن ملیکہ بخاری جو ہے ان کی پریس کانفرنس کا ذکر آیا تو پتا تھا اس وقت تو اس کو پریشر کانفرنس کا نام دیا جا رہا ہے آج کل۔ تو ملیکہ بخاری نے آپ اس کی مظلومیت اور اس کی بے بسی کا ذرا اندازہ کیجئے کہ تحریک انصاف کو چھوڑنے کے لیے دو باتیں انہوں نے کہی ہیں، ذرا یہ سنیے گا۔ میں ایک ماں ہوں، میرا ایک 13 سال کا بیٹا ہے اور میں جانتی ہوں کہ پاکستان کی عوام کے دلوں میں شہیدوں کا کیا رتبہ ہے۔ جس طرح شہیدوں کی تنظیمات کو نقصان پہنچایا گیا، اس کی بے حرمتی ہوئی، اس کی بھرپور طریقے سے میں مذمت کرتی ہوں۔ اب اس کے اندر چونکہ پھر کلپ جو ہے وہ ذرا لمبا ہو جائے گا، وہ ایک تو بتا رہی ہیں کہ 13 سال کا میرا بیٹا ہے اور 16 دن کے لیے یہ جیل میں رہی ہیں اور آج ان کی رہائی ہوئی ہے۔ نیشنل پریس کلب اسلام آباد کے اندر انہوں نے پریس کانفرنس کی ہے اور انہوں نے کہا کہ دوسرا میری جو والدہ ہے وہ کینسر کی مریض ہے، لہذا میں تحریک انصاف سے علیحدگی اعلان کرتی ہوں اور میں اپنے جو پروفیشنل ذمہ داریاں ہیں ایز اے وکیل وہ ادا کرتی رہوں گی۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ اس وقت حالات کس نیج پہ پہنچ گئے ہیں۔ دوسری جو بڑی ڈیولپمنٹ ہے، چونکہ اس وقت چودھری پرویز الہی جو ہے ان کو پولیس تیار کر رہی ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ جو ضمانتیں عبوری ضمانتیں سیاستدانوں کو ملی ہوئی تھی جن کا تعلق تحریک انصاف سے تھا، انہوں نے عبوری ضمانتیں کروائیں اور آگے ظاہر ہے تاریخ پہ جانا ہوتا ہے، ورنہ عبوری ضمانت ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن اب اور بہت سارے کیسز ہیں جس سے وہی سیاستدان چھپ رہے ہیں، تو جب وہ عدالت کے اندر نہیں جاتے تو عدالت وہ ضمانت خارج کر دیتی ہے۔ یہی صورتحال آج بہت سارے تحریک انصاف کے جو پولیٹیکل لیڈر تھے ان کے ساتھ ہوئی ہے اور پرویز الہی کی جو درخواست تھی ضمانت کی، عبوری ضمانت، اس کو بھی جج صاحب نے اڑا دیا اور پولیس فوراً ظہور الہی ہاؤس پہنچی ہے۔ سرچ وارنٹ ان کے پاس نہیں تھے اور بتایا گیا، عاصم چیمہ ہے جو ترجمان ہے ظہور الہی ہاؤس کے، انہوں نے بتایا ہے کہ چودھری پرویز الہی آج ایس ایس پی اور اینٹی کرپشن کی ٹیم آئی اور مقدمہ نمبر 7/23 کیس میں گرفتار کے لیے گھر پہنچی۔ ان کے پاس سرچ وارنٹ نہیں تھے، پھر بھی ہم نے ان کو سرچ کی اجازت دی۔ پولیس خواتین کے موجودگی میں تلاشی لے گئی، چودھری پرویز الہی گھر میں نہیں ملے، پھر پولیس ٹیم واپس چلی گئی ہے۔ تو اب پولیس ٹیم جو ہے وہ واپس چلی گئی ہے۔ دوسری طرف جو ہے اس وقت قاضی فائز عیسیٰ، وہ چیف جسٹس تو ابھی انہوں نے جا کے ستمبر میں بننا ہے، لیکن ان کو بہت شوق ہے کہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال کے تمام اختیارات ابھی سے وہ بند کر لیں، اپنی مٹھی میں رکھیں، اور حکومت، وفاقی حکومت بھی اسی میں خوش ہے۔
ہمارے طاقتور حلقے بھی اسی میں خوش ہیں، چونکہ جہاں سے آئین اور قانون کے مطابق کسی بھی وقت پاکستان کی عوام کے حق میں فیصلہ آ سکتا ہے، یا جو انسانی حقوق کی پامالیاں ہو رہی ہیں، خواتین کو روندا جا رہا ہے، آئین پہ حملے ہو رہے ہیں، تو وہ اگر رک سکتے ہیں یا ایک فیصلہ آ سکتا ہے، الیکشن ڈیلے ہوئے ہیں، پھر بھی عوام امید تو رکھے گی، تو وہ ان ججز پر حملہ ہو رہا ہے۔ اس وقت چیف جسٹس لاہور امیر حسین بھٹی صاحب کے داماد، ان کو انتہائی عام حساس کیس کے اندر ڈال دیا گیا ہے، ان کو بھی گرفتار کیا جائے گا، تو الٹیمیٹلی ان پر بھی پریشر ہے۔ دوسری طرف جو ہے وہ ایک کمیشن بنایا گیا حکومت کی طرف سے، اور یہ توقع تھی کہ قاضی فائد عیسیٰ اس لفڑے میں نہیں پڑیں گے، لیکن قاضی صاحب تو بےتاب تھے، اور وہ اس کمیشن کی انہوں نے سربراہی دی۔ 3 جج، 2 ایک چیف جسٹس بلوچستان ہائی کورٹ ہے، ان کے ساتھ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ ہے، اور پھر قاضی فائد سے ہیں۔ تینوں ججز کی جو پہچان ہے، پبلک پرسیپشن یہ ہے کہ تینوں نون لیگ کے حامی سمجھے جاتے ہیں۔ اب یہ ججز کا کمیشن ہے، آڈیو لیکس کرنا ویسے ہی غیر قانونی ہے، آڈیو ٹیپنگ غیر قانونی ہے، لیکن اس کے باوجود اس کمیشن کا یہ مینڈیٹ نہیں ہے کہ جس نے وہ آڈیو ریکارڈ کی اس مجرم کو کٹہرے میں لایا جائے۔ وہ جو ماؤں بہنوں بیٹیوں کے سیکریسی کو لیک کر رہے ہیں، وہ مجرم جو ہے ان کو یہاں کٹہرے کے اندر لایا جائے، نہیں، یہ ذمہ داری نہیں دی گئی۔ اور قاضی صاحب کی وہ جو حس ہے، جو کبھی کبھی بیدار ہوتی تھی، وہ بالکل مردہ پڑی ہوئی ہے۔ جب کوئی معاملہ ہو جو جہاں سے زرداری اور شریف مافیا کا نقصان ہو رہا ہو، تو وہ عجیب قسم کی منتخب شدہ حس ہے، وہ اس وقت پھڑکتی ہے، لیکن اگر زرداری اور شریف مافیا کا فائدہ ہو رہا ہو تو وہ بالکل سو جاتی ہے۔ اب یہاں پر بھی ایسا ہی معاملہ ہوا ہے، لیکن اس پر اب عمران خان صاحب نے ایک درخواست دی سپریم کورٹ آف پاکستان میں کہ یہ جو آڈیو ٹیپ کرنے والے ہیں، یہ مجرم بھی سامنے آنے چاہیے، چونکہ یہ قوم کے مجرم ہیں۔ اور اب یہ کون ہیں، کہاں سے ہیں، یہ ساری بات انہوں نے درخواست کی۔ پھر چونکہ طلب کیا اس کمیشن نے عابد زبیری، جو اس وقت سپریم کورٹ آف پاکستان کے پریزیڈنٹ ہیں، تو انہوں نے بھی آج درخواست دائر کیا۔ تو 2 درخواستوں کی بنیاد پر آج بالآخر چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے ایک 5 رکنی لارجر بینچ اس کیس کی سماعت کے لیے سن لیا ہے۔ اب چونکہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کی جو ساس ہیں، وہ ان کی بھی آڈیو اس کے اندر ہے، تو ظاہر ہے نون لیگی اور سارے کہیں گے کہ یہ تو کنفلکٹ آف انٹرسٹ ہے، لہذا ان کو نہیں سننا چاہیے، لیکن ان کے سربراہی میں یہ 5 رکنی لارجر بینچ جو ہے یہ تشکیل دیا گیا ہے، جو کل صبح 11 بجے آڈیو لیک کیس کی سماعت کرے گا۔ اور اس کے اندر جسٹس اعجاز الحسن ہے، جسٹس منیب اختر ہیں، جسٹس شاہد وحید ہیں، اور جسٹس حسن اظہر رضوی، یہ اس بینچ کا حصہ ہیں۔ یہ اس کا سنیں گے درخواستوں پر کہ آیا یہ مینڈیٹ ہے جوڈیشل کمیشن کا یا نہیں ہے۔ جو پورا معاملہ ہے یا تو وہ کھلنا چاہیے، ورنہ اس کا مقصد ججز اور کچھ جو خاص افراد ہیں ان کو نشانہ بنانا ہے۔ یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے۔ دیکھتے ہیں اب قاضی صاحب ہر مرتبہ چال چلتے ہیں، حکومت کے ساتھ ایک بغیر سہولت کاری کا ان کا بڑا رومانس چل رہا ہے، اس کے اندر کہاں تک جو ہے وہ لگتا یہ ہے کہ یہ الٹیمیٹلی اڑ جائے گا جو سارا معاملہ ہے۔ لیکن اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں عمران ریاض خان تقریباً 2 ہفتے سے زائد وقت ہو چکا ہے، لاپتہ ہیں، کوئی مان نہیں رہا کس کی کسٹڈی میں ہے۔ اب قصور کیا ہے کہ صرف وہ بات کرتے ہیں، ولاگ کرتے ہیں، وہاں پہ لاکھوں لوگ ان کو سنتے ہیں۔ اب لوگ اتفاق کریں، اختلاف کریں، تو اس وقت جو اصل جو اپنے آپ کو صحافی سمجھتے ہیں، چونکہ ان کو لوگ نہیں سنتے، تو اس لیے وہ حکومت کی چاپلوسی کرتے ہیں، طاقتور حلقوں کی گود میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ مصنوعی طور پر آزادی اظہار رائے کے سارے چیمپئن اس وقت بیچ چوراہے بالکل ننگے ہوئے پڑے ہیں۔ لیکن جو صورتحال اس وقت ہے وہ اگر میں آپ کے سامنے رکھوں تو یہ آج بڑی عام سماعت ہوئی ہے۔ جو سمیع ابراہیم ہیں ان کو گزشتہ روز اٹھایا گیا، توقع تھی کہ اسلام آباد پولیس یہ تسلیم کر لے گی کہ وہ ان کی کسٹڈی میں ہے، چونکہ جب گرفتاری ڈال دی جائے کسی بھی مقدمے کے اندر تو پولیس پابند ہے 24 گھنٹے کے اندر اندر وہ بیفور مجسٹریٹ وہ اس ملزم کو پیش کرے، ریمانڈ لے۔ اگر فزیکل ریمانڈ نہیں ملتا تو جج صاحب جوڈیشل ریمانڈ پہ بھیج دیتے ہیں، اور پھر درخواست ضمانت کے لیے اپلائی ہو جاتا ہے۔ تو یہ چونکہ ان کو پتہ ہے، جو بھی اس وقت صحافیوں کو اور پولیٹیکل ورکرز کو جو لاپتہ کر رہے ہیں، گرفتاریاں نہیں ڈال رہے ہیں، کہ یہ جب جائیں گے تو کیس کے اندر جان کو نہیں ہونی، لہذا ان کو ضمانت ہو جانی ہے۔ تو کوشش یہ ہے کہ جو صحافی بھی اس وقت یا سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ کے خلاف بھی اب جو ہے وہ گھیرا تنگ ہو رہا ہے، بیرون ملک پاکستانی ان کو بھی ڈرایا جا رہا ہے،
تاکہ کوئی بات بھی ایسی نہ کی جائے۔ ایک معاملہ ہے کہ آپ فوج کے خلاف یا کسی ادارے پر حملہ آور نہ ہوں، لیکن عجیب قسم کا معاملہ ہے کہ صرف اس ملک میں ایک ہی ادارے کی عزت ہے، عدلیہ کے ججوں پر سرعام مریم نواز، فضل الرحمان وہ کیچڑ اچھالتے رہیں، گالیاں نکالتے رہیں، کوئی تکلیف نہیں ہے، وہ براہ راست پی ٹی وی پر چلتی ہیں۔ لیکن دوسری طرف اگر ہماری فوجی جو قیادت ہے، ظاہر ہے پاک فوج کے جوانوں پر تو کسی کو جرأت ہی نہیں ہے، تو پاک فوج کے جو جرنیل ہیں وہ بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ سیاست کے اندر اور موجودہ جو کھاؤ قبائل قوم پر مسلط ہیں ان کو مسلط کرنا یا پی ٹی آئی کو توڑنا، یہ ساری چیزیں چونکہ ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ کی ایک تاریخ ہے، تو اب اس کو بھی اگر اسی طرح لے لیا جائے کہ جیسے ادارے پر حملہ ہے تو یہ بڑی خطرناک صورتحال ہے۔ اب یہاں پر جو سمیع ابراہیم ہے وہ آج چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ عامر فاروق صاحب، اگرچہ مجھے ان سے کوئی امید نہیں ہے، وہ اس وقت جتنا بے توقیر اسلام آباد ہائی کورٹ کو ان جج صاحب کے آنے کے بعد بے توقیری ہوئی ہے، بے عزتی ہوئی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کی، شاید یہ کوئی اپنی نوکری پکی کرنے کے چکر میں اور ان کو قانون آئین اور ان سے کوئی غرض بظاہر نہیں لگتی، اور ان کا بھی یہ مشہور ہو گیا کہ جیسے یہ کسی اور کے بندے ہیں، جیسے حکم ہوتا ہے۔ اور ایک آڈیو بھی لیک ہوئی عمران خان کی مسرت چیمہ کے ساتھ، وہ بھی شاید انہی کی کچھ بات جو ہے وہ کر رہے تھے۔ اب یہاں پر جو ہے یہ درخواست دائر کی گئی، اب چیف جسٹس صاحب نے پوچھا سمیع ابراہیم کہاں ہیں، کس کی تحویل میں، کتنے کیسز درج ہیں، الزام کیا ہے۔ پھر جو ہے کل صبح تک وفاقی حکومت سے جواب طلب کیا گیا ہے، سیکٹری داخلہ، دفاع، ایف آئی اے کے مجاد افسر کل عدالت میں طلب کر لیے گئے، آئی جی ڈی سی آفس کے مجاد افسر بھی کل طلب کیے گئے، ایس ایچ او تھانہ پارا کل ذاتی حیثیت میں طلب ہوئے ہیں، اور پھر یہ سماعت جو ہے اس کے اندر وکیل ہیں راجہ عامر عباس، بڑے زبردست دبنگ وکیل ہیں، اور وہ پہلے نیب کے اندر بھی پروسیکیوٹر رہے ہیں، تو وہ اب انہوں نے پوری سٹوری سنائی ہے کہ کس طرح 7th ایونیو پر G6 کے اندر جو ہے وہ گھر جا رہے تھے اور سمیع ابراہیم کو اس طرح 10-11 لوگ 4 گاڑیوں کے اندر سے انہوں نے گاڑی روکی، اغوا کر لیا، لیکن کوئی تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اب ظاہر ہے پروفیشنل ڈیوٹی تھی ان کی اور سب کو طلب تو کر لیا ہے، لیکن کل دیکھتے ہیں چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ بھی کسی کے حق میں، عام شہری کے حق میں کوئی فیصلہ دے دیں تو یہ بڑی انہونی ہوگی۔ فیصلہ آنے کے بعد اگر عمل درآمد ہو جائے تو یہ اور بڑی حیرت کی بات ہے اس وقت ہمارے ملک کے اندر۔ تو بہرحال سمیع ابراہیم جو لاپتہ ہوئے ہیں، کسی نے گرفتاری کا چونکہ ابھی تک دعویٰ نہیں کیا، اس کو اغوا کہہ لیں، لاپتہ کہہ لیں، لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ میں معاملہ پہنچ گیا ہے۔ دیکھتے ہیں مزید اس کے اندر کیا ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کو قائم رکھے اور سب کو جو اس وقت مافیا کو مضبوط کر رہے ہیں ان کو ہدایت عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔